دین اسلام یہ کہاں سے ملا؟ کبھی سوچا ہے؟ بھائی ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، پیدا ہوئے تو مسلمان گھر میں، ماشاءاللہ الحمدللہ، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ لیکن اپنے آپ پر غور کرو، ذرا دیکھیں ہم نے کس قدر کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ ہم نے تو کوئی محنت نہیں کی، کوئی سجود نہیں کیے، کوئی روئے نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، اور اتنے بڑے شرف سے ہمیں نواز دیا کہ ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دی۔ کسی بھی محنت قربانی کے بغیر، کسی قسم کی کوئی قربانی نہیں دینی پڑی ہمیں مسلمان ہونے کے لیے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دی۔ مبارک ہو کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے۔ تو کیا اے مسلمان، کلمہ پڑھ لینا کافی ہے؟ تو نے کلمہ پڑھ لیا تو تو سمجھتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ کیا اللہ کا عذاب کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا جنت دوزخ ان دونوں میں فرق نظر نہیں آتا؟ کیا جنت کی بہاریں اور دوزخ کی تپش اس چیز کے اندر سمجھ نہیں آتی؟ دوزخ کیا چیز ہے؟ ذرا سوچو، ہم نے اپنی تلاش کی ہے خود کی؟ کبھی خود کو پہچاننے کی کوشش کی ہے؟ کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کر دیا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں، میری بات سمجھنے سے آپ کو سمجھ میں آئے گی، ایسے نہیں، آپ میری بات کو سمجھیں گے تو میری بات آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گی۔ کائنڈلی صرف 2 منٹ کے لیے میری بات کو فوکس کیجیے گا، میری اس ویڈیو پہ اور میرے اس چیز پہ فوکس کیجیے گا۔ جس ہم ایج پہ ہیں، کبھی دیکھا جائے ہم کتنے گنہگار ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں۔ دن ہوتا ہے سٹارٹ، پتہ نہیں فجر پڑھتے ہیں یا نہیں، اور ہمارے گناہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ نائٹ ہوتی ہے، کام ہے سونا۔ کیا دن اس لیے ہے؟ گناہ کرنے کے لیے، کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، جسٹ۔ بڑے افسوس کی بات ہے، صرف آپ کو اتنا کہوں گی، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو خود کی تلاش کی ضرورت ہے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، یہ دل، یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ پاؤں کیوں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں؟ بھائی یہ جسم جو ہے اور یہ ہاتھ پاؤں جو ہیں یہ کیوں ہیں؟ یہ جسم یہ جو ہم زبان سے کھاتے ہیں اس لیے کہ آپ اپنے دل کو تر رکھ سکیں۔ جب کھائیں گے اچھا تو آپ کا دل اچھا ہوگا، اور دل کی خوراک جو ہے، روح کی خوراک جو ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تھوڑی دیر ناظرین، ہم دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ اب کوئی ہمیں سمجھائے بھی تو سمجھ نہیں آتا، اثر ہی نہیں کرتا۔ ایس لائک کہ کوئی بندہ چھوٹا گناہ کرتا ہے 1 دفعہ، وہ 2 بار کرتا ہے، 3 بار کرتا ہے، وہ نادم ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بھائی یہ میں نے گناہ کر دی۔ لیکن جب وہ مسلسل کرتا ہے پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے، پھر اس کو وہ گناہ نہیں لگتا، وہ اس کی نیچر میں ایک چیز آ جاتی ہے، نیچرلی وہ ایسا ہو جاتا ہے، پھر اس کو وہ گناہ نہیں لگتا۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی۔ ہم جتنے بھی ہیں، آپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اگر آپ ہیں 20 سال کے یا 24، 25، 26، اوپر لگا لیں 40 سال، 50 سال، 60 سال کے ہیں، آپ ذرا سوچیں کہ ہم 60 سال کے ہیں، اور میرے لیے کائنڈلی صرف اور صرف خود کا محاسبہ کرنے کے لیے یہ میں آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں، خود کو دیکھنے کی، خود کو تلاش کرنے کی۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آئینے کے آگے آپ نے بالکل سامنے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر پھر سوچنا ہے وہ گناہ، جو گناہ آپ کے اللہ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، اور تیسرے کسی بندے کو نہیں پتہ۔
ایز لائک جو آپ نے گناہ کیے، جو آپ کی نیتیں خراب تھی، جو آپ نے لوگوں کے سامنے پریٹینڈ کیا کہ میں گڈ ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اندر سے آپ کچھ اور سوچتے ہیں یا اندر سے آپ کچھ اور ہیں، یہ اللہ جانتا ہے. تو آپ نے وہ سامنے رکھ کے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچنا ہے کہ میں جو گناہ کیے ہیں، کیا ان سب کے بعد میں بخشش کا حقدار ہوں؟ ان سب کے بعد کیا میں روز محشر میں کھڑا ہو سکتا ہوں؟ اور اگر کھڑا ہو جاؤں تو جب یہ سارا کچھ ریوائز ہوگا، سارا کچھ دکھایا جائے گا، تو میرا کیا حال ہوگا؟ آپ سوچیں. اچھا یہ تو ہمیں پتہ ہے، باخدا میں یقین سے کہتی ہوں کہ اس میں کیا ہوگا. ہم یہ جب سوچیں گے تو ہم نادم ہوں گے، یا اللہ اس قدر، اے اللہ اتنے گنہگار، اتنا گناہ اور اتنے عیب کو ہمارے کو آپ نے چھپایا ہوا ہے. میں کہتی ہوں تیرے سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے. اب یہ ایک سائڈ پہ بات ہے. سیکنڈ بات پہ آ جائے. آپ نے کبھی اپاہج دیکھے ہوں گے، معذور دیکھے ہوں گے. کبھی کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کے پاؤں نہیں ہے، اور اس کی ایک سائڈ پوری، مطلب کہ ایک بازو بھی نہیں ہے، ایک پاؤں بھی نہیں ہے. اور کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کی ٹانگیں جڑی ہوئی ہیں، ساتھ بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور وہ رینگ رینگ کے چل رہے ہیں. آپ سوچنا شیشے کے آگے کھڑے ہو کر، میرر کے آگے جب کھڑے ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، یا اللہ اس نے ایسا کیا کیا کہ یہ معذور ہے، اور میں نے ایسا کیا کیا کہ تو نے مجھے عقل بھی دی، شعور بھی دیا، سمجھ بھی دی، فہم بھی دیا، آنکھ دی، کان دیے، اور پھر حس دی، اور اس کے علاوہ یا الہ العالمین اچھی صورت دی. پھر اس قدر عقل دی کہ میں آج اس لیول پہ ہوں، ایک بزنس مین ہوں. اس قدر عقل دی کہ میں انجینئر ہوں. اس قدر عقل دی کہ میں اپنی فیملی کو چلا رہا ہوں بڑے اچھے طریقے سے. مجھے فلاں چیز کی آنرشپ ملی ہوئی ہے. اس قدر مجھے رسپیکٹ دی ہوئی ہے. اچھا اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے بغیر محنت کے تمہیں دیا، بغیر کوئی ایفرٹ نہیں کی. میرا بات جو ہے اس کو میں دوسرے ٹاپک میں ان کو کلیئر کروں گی، لیکن میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کیوں آیا؟ قرآن مجید کے اندر کس چیز کا ذکر نہیں ہے؟ بھائی تیرے بزنس کا اس میں ذکر ہے، تیرے صحت کا اس میں ذکر ہے، تیرے لیے کون سی چیزیں سوٹیبل ہے، کون سی چیزیں نہیں سوٹیبل، وہ قرآن مجید بتا رہا ہے. کیسے تو نے پڑھنا ہے، کیسے تو نے اوڑھنا ہے، کیسے تو نے سوسائٹی میں رہنا ہے، کیسے تو نے ارننگ کرنی ہے، کیسے تو نے تجارت کرنی ہے، کیسے تو نے مال کو کمانا ہے. ہر چیز قرآن مجید بتا رہے ہیں. اور ہم اس کو اگنور کر کے بیٹھے ہیں. اچھا اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ایک بات کرتی ہوں کہ ہم 20 کروڑ اگر پاکستان کی آبادی ہے تو 20 کروڑ میں سے میں بڑے یقین سے کہتی ہوں کہ 1 کروڑ بندے کو سورۃ فاتحہ جو ہے اس کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا. ہم چیزیں کہاں سے لے رہے ہیں؟ قرآن مجید کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے نا. چلے اس سے تو دوسرے بھی فائدہ لے رہے ہیں، لیکن یہ کس کے؟ مسلمانوں کے لیے کی ایک مقدس کتاب ہے، پاورفل اتھینٹک بک ہے، ایسی بک جس میں جس چیز کو بھی دیکھنا چاہتے ہو آؤ اس کے اندر دیکھ لو، تلاش کر لو، ہر چیز اس کے اندر تم تلاش کرو. لیکن